فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 355، سورہ مزمل، جو کہ قرآن مجید کا 73واں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام پہلی آیت میں مذکور یا ایھا المزمل سے ماخوذ ہے۔ اس میں 20 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور بعثت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے، بلکہ آیت نمبر 5 کہ عنقریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں سے اندیا ملتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے بعثت کے تیسرے سال کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم نازل ہوا تھا۔ اعلان رسالت میں مشرکین کے معبودوں کے خلاف اور ان کے آبائی مذہب کے بطلان کا اعلان کرنا تھا، جو ایک نہایت سنگین ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ایک نہایت روحانی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی جو عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے، یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ تفسیر آیت نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت تزمل اور رسالت کے فرائض کے درمیان کوئی ربط اور واسطہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم مزمل کے معنی کپڑوں میں لپٹنے والے لیتے ہیں تو اس کا ربط کا سمجھ میں آنا دشوار ہے، لیکن اگر ہم تزمل کے معنی بار سنگین اٹھانے والے لیتے ہیں تو بظاہر ربط معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جوہری، ابن اسیر اور بیازوی نے مزمل کا ایک معنی بوجھ اٹھانے والے سے کیا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، جبکہ باقی انبیاء کو یا ابراہیم یا موسیٰ کہہ کر پکارا ہے۔ نمبر 2، رات کو اٹھا کیجیے۔ یہ حکم ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھا کریں، چنانچہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے اور امت پر مستحب ہے۔ نمبر 3، مگر تھوڑا کم، یعنی رات اٹھا کریں مگر تھوڑا کم نہ اٹھا کریں۔ وہ جو تھوڑا کم ہے وہ نصف رات ہو یا نصف سے کم ہو یا نصف سے کچھ زیادہ ہو، رات کا اٹھنا واجب ہے۔ مقدار میں اختیار ہے کہ ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر سکتے ہیں۔ موجودہ نامساعد حالات اور آئندہ آنے والے سنگین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مادی وسائل اور اصلاحوں سے نہیں بلکہ باطنی طاقت اور روحانی قوت سے لیس کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ تہجد کی نماز سے مربوط ہے یا متعلقاً 2 اقوال ہیں۔
بظاہر تہجد میں ترتیل کا حکم ہے، اگرچہ قرآن کو ہمیشہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم سب کے لیے ہے، لیکن تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے ترتیل واجب ہو۔ ترتیل قرآن کو اس طرح پڑھنے کو کہتے ہیں کہ حروف اپنے مخارج سے پوری وضاحت کے ساتھ نکلے اور زیر و زبر کا تلفظ بھی واضح طریقے سے ہو۔ ترتیل کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ قرآن اس طرح آہستہ ہو کہ سننے والا حروف کا شمار کر سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم ذہن میں اترتے جاتے ہیں اور کلام الہی کا اثر شعور تک پہنچ جاتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، عنقریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تفسیر آیت: رات کو اللہ کی عبادت اور تلاوت کے ذریعے عظیم ملکوتی طاقت سے گہرا ربط قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ایک سنگین ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، ایک وحشی قوم کو انسان بنانے، ایک ناخواندہ قوم کو تہذیب دینے، ایک تاریک معاشرے کو روشن بنانے، ایک ہٹ درم قوم کو صرف حق سمجھانے اور گمراہوں کو راہ حق دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ اس ذمہ داری کا تعلق ایک مشرک قوم کے معبودوں اور ان کے مقدسات کو یکسر مسترد کرنے کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے اس کا رد عمل بھی نہایت سنگین اور شدید ہونے والا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 39 اور پیج نمبر 55 پر۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1، مراد رات کو اٹھنا یعنی خواب سے بیداری کی تعبیر نہایت قابل توجہ ہے کہ حالت خواب میں انسان تمام حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور بیداری ایک قسم کی نشاط ثانیہ ہے۔ چنانچہ حدیث ہے کہ خواب موت کا بھائی ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مصباح الشرح کی صفحہ نمبر 44 پر۔ جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کے آخری حصے میں نماز شب کے لیے اٹھنا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 پر۔ نمبر 2 ہے کہ رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ الوطنی لغت میں پاؤں کے زمین پر جمنے کو کہتے ہیں۔ یہاں نماز گزار کے یکسوئی کے ساتھ جم کر عبادت کرنے کا استعارہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وضعاً سے مراد تاثیر ہو، یعنی رات کی عبادت اشد تاثیراً ہے۔ نمبر 3، کلام زیادہ سنجیدہ اور پختہ ہوتا ہے، یعنی رات کی تاریکی میں انسان جب عبادت کے لیے اذکار اور تلاوت کو زبان پر جاری کر رہا ہو تو یہ صرف زبان پر جاری ہو کر گزر نہیں جائیں گے، بلکہ اقوم ہوگا، پائیدار ہوگا، دل میں ٹھہر جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ایک عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے رات کی تاریکی، پرسکون ماحول اور فارغ البال لمحات زیادہ مناسب ہیں، جن میں دنیا والوں کے شور و غول سے فارغ یکسو سناٹا میسر آتا ہے، اور اپنے خالق سے بہتر اور بیشتر طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ رات کو روح میں صفائی، عقل کو فراغت، ذہن کو سکون اور ضمیر وجدان کو مطلوبہ فضا میسر آتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دنیا میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ تشریح کلمات سبحن السبس کے اصلی معنی پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 3 کا یہاں تذکرہ ہے۔ تفسیر آیت: دنیا میں آپ کی رفت و آمد کا سلسلہ ہوتا ہے اور زندگی کے امور میں مشغول رہنا پڑتا ہے۔
لہٰذا دن کی ہنگامہ خیزیوں میں یکسوئی میسر نہیں آئے گی۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انسان کی زندگی کی دوڑ دھوپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو مقرر فرمایا ہے سوائے اوقات نماز کے، اور رات کو آرام اور عبادت کے لیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تشریح کلمات: تبتلا یعنی تبتل کے معنی ہیں اخلاص نیت اور عبادت میں سب سے کٹ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت مریم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بطول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں دنیا کی ہر آلائش سے کٹ کر اللہ کی بندگی کرتی تھیں۔ تفسیر آیت نمبر 1: دن میں اگرچہ آپ کو عبادت کے لیے یکسوئی میسر نہیں آئے گی، تاہم اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ممکن ہے۔ ذکر خدا کسی دیگر عمل کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ اور اپنے رب کو خوب یاد کرو، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41۔ صرف ذکر کے لیے کثیراً فرمایا ہے چونکہ ذکر ہر عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سب سے کٹ کر یکسو ہو جاؤ۔ اس جگہ تبتل سے مراد غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے سے پرہیز ہے، جبکہ حدیث میں جس تبتل سے منع فرمایا ہے وہ ازواجی زندگی اختیار نہ کرنے کے بارے میں ہے، دائم السلام میں ہے۔ دائم السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقطع ہونے سے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو بھی منقطع ہونے اور شوہروں سے منقطع ہونے سے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 248 پر۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے متعدد روایات میں تبتلا کے معنی اللہ کی طرف تسرع کے ساتھ ہاتھ بلند کرنے کے بیان کیے گئے ہیں۔ محمد بن مسلم، زرارہ اور حمران امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے ذیل میں روایت کرتے ہیں کہ اس جگہ تبتلا سے مراد نماز میں رفع بدین ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا ضامن بنا لیجئے۔ تفسیر آیت: آپ مغرب و مشرق کے رب یعنی کل کائنات کے مالک کا ذکر کیا کریں، چونکہ صرف وہی ذات لائق عبادت ہے۔ نتیجتاً بس اسی ذات کو اپنا وکیل بنائیں، اپنے سارے امور اسی کے حوالے کریں، وہی آپ کا وکیل ہوگا، آپ کے سارے کام وہی آسانی سے انجام دے گا، چونکہ وہ کل کائنات کا مالک اور صاحب اختیار ہے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجیے۔ تفسیر آیت نمبر 1: جب آپ نے کائنات کے مالک اور صاحب اختیار کو اپنا وکیل بنایا اور اپنے امور کا نتیجہ اسی کے حوالے کر دیا تو آپ ان باتوں پر صبر کریں جو یہ لوگ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ کو مجنون، ساحر، کاہن، داستان گو وغیرہ کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر طرف سے توہین آمیز جملے سننے کو ملتے ہیں۔ نمبر 2: جب آپ مشرکین سے اہانت آمیز جملے سنتے ہیں اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ کا رد عمل یہ ہو کہ ان بدتمیزیوں کو خوبصورت انداز میں نظر انداز کریں اور پروقار انداز میں ان سے دوری اختیار کریں، یعنی جاہلیت سے دور رہیں، اخلاق کا جمالیاتی کردار ادا کریں جس کے ساتھ مقابلہ بالمثل نہ ہو، یعنی انتقام جوئی نہ ہو، نہ ہی دعوت الی الحق سے دستبرداری ہو۔ اس آیت کا آیت قتال کے ساتھ کوئی تصادم نہیں کہ اس حکم کو آیت قتال سے منسوخ سمجھا جائے، نہ ہی ہجر جمیل کا مطلب
اس کا مکمل بائیکاٹ کر کے انہیں دعوت توحید دینا بند کر دینا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ تفسیر آیت نمبر 1، ان مکذوبین کا مجھ پر چھوڑ دیجیے اور جو نعمتوں پر نازا ہیں قریش کے رئیس لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنی دولت اور بالادستی کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اہانت کر رہے ہیں۔ ان سے یہ نعمت چھین جائے گی صرف چند دن کی بات ہے۔ نمبر 2، ان تکذیبی عناصر کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری اور مشرکین کے انجام بد کی پیشن گوئی ہے، اور ساتھ یہ حکم مل رہا ہے کہ انہیں تھوڑی مہلت دیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ مہلت دیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مہلت دے گا۔ اس میں ایک تقویت و تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آنے والے ہیں۔ مہلت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مہلت دینے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہونے تک صبر کریں۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور سلگتی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات: انکال، نکال کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا۔ غصتہ، الغصتہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جو حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ تفسیر آیت: انہیں مہلت دینے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمارے پاس موجود بیڑیوں اور آتش جہنم سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس طعام سے واسطہ پڑے گا جو حلق میں پھنس جائے گا، نہ اگلا جائے گا اور نہ ہی نگلا جائے گا۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ بہتی ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ تشریح کلمات: کسبیہ، کثیب ریت کا ٹیلا، مہیلاً ڈھیلا پڑنا۔ تفسیر آیت: یہ انکال اور جہیم اس دن ان کافروں کو دیکھنا پڑے گا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح بکھر جائیں گے، یعنی قیامت کا دن آئے گا۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی سے گرفت میں لے لیا۔ تشریح کلمات: وبیلا، وبیل وہ طعام یا گھاس جس کے کھانے سے بدہضمی اور ضرر کا اندیشہ ہو۔ تفسیر آیت: اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے، اس طرح ہمارا رسول مشرکین پر غالب آنے والا ہے۔ جہاں ہمارا رسول فرعون جیسی بڑی طاقت پر غالب آیا ہے، تم پر غالب آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسولاً، ہمارے رسول جس طرح غالب آ کر دنیا میں تمہیں شکست دیں گے، آخرت میں تمہارے جرائم کے گواہ بن کر تمہیں رسوا کریں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ تفسیر آیات: جب فرعون جیسی بڑی طاقت اپنے آپ کو نہیں بچا سکی تو تم بے حیثیت لوگ اپنے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے کیسے بچا سکو گے؟ وہ دن جو بچوں کو ایک دن میں بوڑھا بنا دے گا، یعنی قیامت کی ہولناکی کی یہ صورت ہوگی کہ ایک دن میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔
السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اور اس دن آسمان اس سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تفسیر آیت: اس دن کی شدت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اس سے آسمان بھی پھٹ جائے گا اور یہ نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ نے جس دن کا وعدہ کیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ یہ اشارہ گزشتہ ان آیات کی طرف ہے جن میں فرعون جیسے طاغوتوں کے انجام بد، قیامت کی آمد اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ باتیں نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو باتوں سے نصیحت لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، فمن شاء راستہ دکھایا گیا ہے، اس کے بعد انتخاب اور اختیار بندے کے پاس ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی قربت اور خوشنودی کا راستہ اختیار کرنا ممکن ہے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات یعنی تہجد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے علم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ راہ خدا میں لڑتے ہیں، لہٰذا آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ شروع میں آدھی رات یا اس سے کمتر یا بیشتر تہجد کا حکم تھا۔ اس آیت میں اصل حکم منسوخ کیے بغیر تہجد کے بارے میں تخفیف کر دی گئی۔ تخفیف کا حکم ممکن ہے مدینے میں نازل ہوا ہو، کیونکہ اس آیت میں زکوٰۃ اور قتال کا ذکر ہے، اور ابتدائے دعوت مکہ میں نہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا نہ قتال کا، لہٰذا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس سورہ کا آخری حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض ہونے کا یہ جو حکم اس سورہ کی ابتدا میں بیان ہوا ہے، ان آیات میں اس سے مختلف کوئی حکم تخفیفی یا تنسیخی نہیں ہے۔ ابتدا میں فرمایا ہے کہ قم لیلا الا قلیلا، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم سے مراد نصف ہے۔ اس آیت میں نصف ہو آدھی رات کا ذکر ہے، یا نصف سے کم، اس آیت میں نصف سے کم کا ذکر ہے، یا 1/3 رات اور یا نصف سے زیادہ، اس آیت میں نصف سے زیادہ کا ذکر ہے کہ رات کے 2/3 کے نزدیک، یعنی ابتدائی سورہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 صورتوں میں سے ایک صورت
اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اس کے مطابق رسول اللہ کے عمل کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا شرف جن لوگوں کو حاصل ہے، ان میں سے ایک گروہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ علامہ حسکانی نے اپنی تفسیر شواہد التنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس گروہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ابو ذر ہیں۔ شواہد تنزیل کے اسی صفحے پر ابن عباس سے یہ روایت بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے رہے وہ بھی علی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 3، اللہ ہی رات و دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ کو علم ہے کہ رات کا جو حصہ حالت نماز میں تم گزارتے وہ کتنا ہے، نصف ہے، 2/3 کے قریب ہے، یا 1/3، جو بھی ہے اللہ کو قبول ہے۔ نمبر 4، اللہ کو علم ہے کہ تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو، اسی سے مراد ہے کہ رات کے قیام کو شمار نہیں کر سکتے یا مقدار کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کبھی رات چھوٹی کبھی بڑی ہوتی ہے، اور انسان کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی وقت پر سونے کا موقع ملتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی طبیعت سازگار ہے اور کبھی ناسازگار۔ نمبر 5، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی۔ اس جگہ تاب کا مطلب مہربانی ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہے کہ بتحقیق اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اس میں لفظ تاب مہربانی کے معنوں میں ہے، چونکہ ان دونوں مقامات میں اللہ کی خوشنودی کے مطابق اعمال کا ذکر ہے، پھر لفظ تاب آیا ہے۔ نمبر 6، لہٰذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ قراءۃ القرآن سے مراد نماز ہے۔ کیا نماز کو قرآن کہا ہے؟ جیسے کہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے۔ اس آیت میں صبح کی نماز کو قرآن کہا ہے، یا نماز تہجد میں قرآن پڑھنا مستحب ہے، اس میں آسانی دی گئی ہے، یا تہجد میں قرآن کی مقدار میں آسانی دی گئی ہے، یا نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ چند ایک نظریات ہیں۔ ہمارے نزدیک نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے فرمایا ہے کہ نماز شب میں رات کی مقدار کا تعین تم نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا تم نماز تہجد میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ بہت سے نوافل کے بارے میں احادیث میں قرآن مجید کا فرمان ملتا ہے۔ نمبر 7، نماز شب میں عام مومنین کے لیے تخفیف کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے علم میں ہے کہ تم کو کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی کسب اور کار کے لیے سفر پر نکلنا پڑتا ہے، کبھی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ ان حالات میں رات کا نصف، 2/3 اور 1/3 سے نفل ادا ہو جاتے ہیں، چونکہ قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ قرآن ہے، اور سورہ دوسرے قرآن جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں قرآن ہے۔ نمبر 8، یہ نماز سے مراد یومیہ نماز ہو سکتی ہے۔ اگر آیت مکی ہے تو مکی دور کی نماز مراد ہو سکتی ہے، اگر مدنی ہے تو 5 وقت کی نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی، اگر آیت مکی ہے تو زکوٰۃ سے مراد مطلق خرچ کرنا ہے، اور مدنی ہے تو زکوٰۃ واجبہ مراد ہے۔ نمبر 9، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس فقرے کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ آیت نمبر 10 نمبر کی تشریح یہ ہے کہ جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، یعنی تم اپنی زندگی میں جو عمل خیر اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پیشگی بھیجو گے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، تم اپنا عمل موجود پاؤ گے، خود عمل موجود پاؤ گے، اس کا ثواب تو تمہارے عمل کا تقاضا ہے۔ اس آیت کے ظہور سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا عمل مٹنے والا نہیں ہے،
اگر اچھا عمل ہے تو وہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر برا عمل ہے تو وہ انسان کی جان نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ حبط یا مغفرت ہو جائے۔ نمبر 11، مذکورہ اعمال خیر بجا لانے پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے اچھے اعمال بجا لائے ہیں۔ یہ بندگی کے منافی ہے۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ کی بقدر استطاعت اطاعت کرنے کے بعد اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے اور مغفرت طلب کرے۔ سورہ مزمل کا اختتام۔